ایسے گاؤں سے آنا کہ جہاں بجلی آج تک ٹھیک طرح سے نہیں ہے، اور پھر پاکستان میں اس جدید ترین چیز کا جس کو پوڈ کاسٹ کہتے ہیں اس کا چہرہ بن جانا، پھر ایک اور جدید ترین چیز جسے ای کامرس کہتے ہیں اس میں اپنے جھنڈے گاڑنا. کوئی ایک دو تین سے زائد نہیں، 3 چیزیں بتائیے کہ جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا. اقرار بھائی سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے، بے شک، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور آپ کو یاد ہے جب آپ وہاں آئے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے دادا یہاں پہ قرآن پاک پڑھاتے تھے، اور میرے دادا نے پڑھایا بے لوس، کسی سے کبھی پیسے نہیں لیے. مجھے لگتا ہے وہ جو کر گئے اس کا وہ فیکٹریاں وہ والی لگا گئے. بالکل. اس کے علاوہ مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. آپ اور میں ہم ایسے بہت سے دوستوں کو جانتے ہیں جو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں، بہت اچھا بات کرتے ہوں گے سب کچھ، لیکن اور پوڈ کاسٹ بھی شروع کی نہیں چل سکی، انٹرویو شروع کیا نہیں چل سکا. تو میرے خیال میں اس میں انسان کا اپنا کمال تو کوئی نہیں ہے. میں نے بس ایسے ہی شروع کی تھی، اور جب شروع کی تو میں نے شروع کی بالکل نیچرل وے میں. صحیح. میں نے کسی کو کاپی نہیں کیا یا بناوٹی لہجہ نہیں، میں نے کہا بس جو ہے بول دیتے ہیں، اور اسی میں لوگوں نے پسند کرنا شروع کر دیا. اور راتوں رات ہی اس میں تو راتوں رات والا کام. تو ایک تو کرم ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کے. چلیے ہاں بے شک. لیکن آپ اصل بات نہیں بتا رہے نا. اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد بھی تو ظاہر انسان کی جو 2 میں نے کہا 3 چیزیں بتانی ہیں آپ نے. 3 چیزیں بتانی ہیں، باقی 2 مجھے پتہ ہی نہیں کیونکہ مجھے کوئی ریزن نہیں سمجھ آتا. ایک چیز تو میں بتا سکتا ہوں، ایک آپ بتا دیں مجھے پلیز. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کا جو وہ ہے نا جی سب کے ساتھ تعلق وہ بڑا پرخلوص ہے. یعنی میں اپنی مثال دیتا ہوں، اور اکثر یہ کہتا ہوں کہ 10 بار بھی حافظ صاحب کا فون نہ اٹھائیں، اور 11ویں بار جب حافظ صاحب سے بات ہوتی ہے تو کوئی گلا شکوہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 10 بار میرا فون نہیں اٹھایا، اور پھر مستقل میسیج اور کالز کرتے رہتے ہیں. اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں بناتے کہ میں نے فون کیا تھا یا میسیج کیا تھا اور اس کا رپلائی نہیں آیا. ایسا بڑے کم لوگوں میں ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ کہ جو آپ کا عجز اور انکساری ہے رشتوں کے معاملے میں، وہ بھی شاید لوگوں کو ذرا آپ کی جانب کھینچتی ہے. اچھے لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پوڈ کاسٹ میں، ایک اچھا لائن اپ ہم نے دیکھا. شاید ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. محنت ہو سکتی ہے حافظ صاحب؟ محنت میری اتنی نہیں ہے. اچھا. میں کوئی تیاری نہیں کرتا، کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. بس جو بھی گیسٹ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، بات چیت آپ نے جو کی ہے اسی سے اگر میں ریلیٹ کر دوں، کنسسٹنسی. ابھی ہم کینیڈا میں جب اکٹھے تھے تو وہاں پہ مجھے مفتی طارق مسعود نے کہا کہ یار تم نے کوئی بندہ چھوڑا بھی ہے کوئی بندہ ایسا ہے جو نہ آیا ہو جس کو آپ سوچ نہیں سکتے. تو انہوں نے بھی کہا، میں نے کہا کہ بس اللہ کا کرم ہے. انہوں نے کہا مجھے وجہ یہ لگتی ہے کہ تم کنسسٹنٹ بہت ہو. بالکل. ان کے ساتھ بھی میرا ٹائم میرے خیال کوئی سال کے بعد بنا تھا. اچھا. ابھی میں نے آپ کو آف دی ریکارڈ بتایا تابش ہاشمی کے ساتھ 1 سال تک میں ان سے رابطے میں رہا. انہوں نے کہا اچھا آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں، تو وہ بالآخر آ گیا. انہوں نے کہا جی حافظ صاحب دسو کی کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اچھا میں ابھی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا میں، میرا یہ گمان ہے کہ شاید ان میں سے سب سے پہلے میرا اور آپ کا تعارف ہوا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. ہم ٹرکی ساتھ تھے ایک ٹرپ کے اوپر، اور پھر میں نے پہلی بار آپ کے دفتر پہ چھاپا مارا اور اسے بھی لوگوں نے بڑا پسند کیا. بالکل. تو کس سٹیج پہ حافظ صاحب آپ کو لگا کہ یار یہ جو شہرت ہے نا یہ مزے کی چیز ہے اور مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ مجھے پہچانیں؟ کب آئے پھر آپ؟ کس چیز نے آپ کو پوڈ کاسٹ کی طرف راغب کیا؟ پوڈ کاسٹ کی طرف تو ایسا تھا کہ مجھے ایک دوست نے اپنی پوڈ کاسٹ میں بلایا تھا ایز اے گیسٹ. اوکے. اور وہ 3 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہوئی جو کہ آج تک چل نہیں سکی. اس میں باتیں کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ دوست نے کہا کہ میں نہیں چلا سکتا اس کو، لیکن اس نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اس نے کہا یا میں چلاؤں گا یا نہیں چلاؤں گا، ایڈٹ نہیں کروں گا. یہ میں نہیں کروں گا کہ یہ اسے تمہارے کاٹ کے تو باقی چلا دوں. یہ اس نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. بالآخر وہ نہیں چلا سکا کیونکہ اس میں ای کامرس انڈسٹری کی کچھ بہت زیادہ سچی باتیں کی گئی تھی، بہت سے لوگوں کے بارے میں تھی، اور وہ پروف بیسڈ باتیں تھی. تو اس کے ادھر بھی تعلقات تھے، ہر طرف تھے. تو اس نے کہا کہ یار یہ مشکل ہو جائے گا. اب میرے پاس ٹیم آلریڈی تھی. آپ نے آفس اس سے پہلے میرا دیکھا ہوا تھا. میں آیا آفس میں اور میں نے ٹیم سے کہا جائیں جی پوڈ کاسٹ کے مائک لے کے ہیں. اچھا. ایڈیٹر ہے میرے پاس وسیم. اس نے کہا جی، میں نے کہا جی کل سے پوڈ کاسٹ شروع کریں گے. اتنا اچانک ہوا. وہ گیا مارکیٹ سے لے آیا. اور کیونکہ میں ٹی وی چینلز پہ جا رہا تھا، آپ جیسے دوستوں سے تعلق دوستی تھی، تو مجھے پتا تھا کہ پی آر کا کوئی ایشو نہیں ہے، گیسٹ ہو جائیں گے مینیج. تو پہلی پوڈ کاسٹ کی سراج الحق صاحب کے ساتھ، اس وقت جو امیر جماعت اسلامی فوزان نے کروائی. بلکہ فوزان میرا استاد ہے پوڈ کاسٹ. اچھا. فوزان نے مجھے ٹیکنیکل چیزیں، پہلی بار زندگی میں پوڈ کاسٹ پاکستان میں جو پوڈ کاسٹ کہتے ہیں نیکسٹ، تو وہ ہاں شاید یہ مائک وائک لے کے وہی گھر آ گئے تھے. اور میں نے ہاں فوزان سے بالکل، پھر فوزان نے مجھے بتایا کہ یہ مائک لینے ہے، یہ کرنا ہے. پوڈ کاسٹ شروع ہوگی. 2nd یا 3rd پوڈ کاسٹ تھی میری جواد احمد کے ساتھ. ٹھیک ہے. میں نے ان سے پوچھا جی آج کل آپ ہمیں کنسرٹ میں نظر نہیں آتے. انہوں نے کہا مجھے بلاتا ہی کوئی نہیں. اچھا. جب سے میں نے خان صاحب کے خلاف بولنا شروع کیا لوگ مجھے نہیں بلاتے. یہ ٹیگ لائن تھی جو اگلے دن پاکستان کے تمام اخباروں میں یہ نیوز بنی تھی. اچھا. آن لائن آپ دیکھ لیں، کوئی بھی وائرل بھی ہوا، یہ کلپ وائرل ہو گیا. اور یہ جب نیوز بن گئی نا تو مجھے دوستوں نے بھیجی، جنگ اخبار میں خبر لگی ہوئی ہے، ARY پہ، ادھر ادھر، مطلب یو نیم اٹ، ایوری ویئر یہ خبر تھی.
تو وہاں سے میری پوڈ کاسٹ جو ہے وہ مشہور ہوگی. اچھا. اور اس کے بعد الحمدللہ میں کرتا گیا اور اللہ کا. تو آپ کو لگتا ہے وہ ایک موومنٹ تھا جس نے تھوڑی سی ریکگنیشن جس سے ایز پوڈ کاسٹ دے دی. اچھا اس کے بعد جو آپ نے شہرت کی بات کی, مجھے شہرت کا نا ایک مزہ بہت آیا. اچھا. سب سے زیادہ مزہ مجھے پتا کب ہے, چند مہینے پہلے میں گیا عمرے پہ. اوکے. تو میں جب مدینہ منورہ گیا, ریاض الجنہ میں داخل ہوا اپنا پرمٹ کے حساب سے. جیسے میں داخل ہوا تو وہ ریاض الجنہ میں جو مدیر ان کو بولتے ہیں, ان کا جو ایک سینئر تھا نا, جو خدام وغیرہ ہوتے ہیں, ان کا سب سے سینئر, اس کی وردی بھی اور ہوتی ہے, وہ میرے پاس آ گیا, کہتا صاحب آپ آگے آ جائیں. اچھا. اس سے مجھے جا کے جالی کے ساتھ بٹھا دیا, پہلی لائن میں جالی کے ساتھ. اللہ. اور تھوڑی دیر کے بعد آیا, اس نے کہا کہ جو مدیر ہے نا یہاں کے, ان کو میں نے بتا دیا, اس نے سارے اسٹاف کو بتا دیا آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا. ہر 20 منٹ بعد اٹھا دیتے ہیں نا اگلے جو آپ بیٹھے رہے جب تک آپ میں بیٹھا رہا. اس نے آدھے پونے گھنٹے کے بعد پھر میرے پاس آ گیا, جمعے کا دن تھا, مجھے کہتا آپ جمعہ پڑھ کے جائیے گا. پھر مجھے اٹھا کے لے گیا پہلی صف میں ممبر رسول کے بالکل سامنے, اسے میری جگہ بنائی. وہاں تو اسے اس دن میں نے اپنی وائف کو کال کی, میں نے کہا یار آج شہرت کا پیسے پورے ہو گئے شہرت کے. مطلب یہ آپ مطلب یہ سعادت اس وجہ سے اگر مل جائے تو ہاں, تو یہ بہت بڑی. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں صحیح, شاید شہرت کی شاید آپ کی جگہ کوئی بھی اور مشہور آدمی ہوتا تو شاید یہ ناممکن ہوتا. اس شہرت کے ساتھ ساتھ آپ نے جو احترام اور جو آپ کی شخصیت سے جو عزت وابستہ ہے وہ بھی شاید آپ کے کام کی وجہ سے, کہ آپ نے کبھی کوئی چھچور پن نہیں کیا. آپ نے ضرورت سے زیادہ جو ہے نا وہ کوئی چالاکی یا ہوشیاری کرنے کی کوشش نہیں کی. الحمدللہ میں نے ہمیشہ کوشش کی. یا مطمئن نظر یہ نہیں رہا کہ یار یہ وائرل ہو, اور وہ نظر بھی آتا ہے. میرا ہر گیسٹ مجھ سے خوش ہو کے گیا کہ یار آپ نے نا پگڑی نہیں اچھالی. یہ بڑی بات ہے, اور پھر آڈینس بھی خوش ہو, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں 200+ پوڈ کاسٹ ہیں, ایک بھی گیسٹ ایسا نہیں جس کو آپ کال کرے تو وہ کہے حافظ احمد نے ہمیں تنگ کیا تھا. میں کہتا ہوں یار تسلی سے, بعد میں بھی آپ جو کہیں گے وہ کٹ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی بھی جہاں پہ آپ مجھے ٹوک دیں گے کہ یہ کاٹ دوں, میں وہیں سے. چلیں اس پہ ہم آئیں گے کس کس نے کیا کیا کٹوایا تھا, بالکل دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں. لیکن آپ صاحب یہ یاد ہے پہلی بار کب پہچانے گئے تھے, پہلی بار کس نے پہچانا تھا, ارے حافظ احمد, یہ یاد ہے وہ مومنٹ یاد ہے؟ یہ واقعی مشکل سوال ہے. اچھا. کیونکہ ای کامرس میں بھی کچھ لوگ پہچانتے تھے, لیکن وہ تھے ایک کمیونٹی میں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہمارا کوئی میٹ اپ ہونا, کوئی سیمینار ہونا, ہم نے پوسٹ لگانے, بالکل. تو اس کے بعد پوڈ کاسٹ کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ ایئرپورٹ. لیکن ایگزیکٹلی وہ مومنٹ ذہن میں نہیں ہے کہ نہیں, ایگزیکٹلی ذہن میں اس لیے نہیں ہے کہ میں پوڈ کاسٹ میں آنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ لوگ مجھے جانتے تھے, تو اس لیے مجھے وہ پہلا مومنٹ یاد نہیں ہے کہ کب. لیکن اب تو الحمدللہ. اچھا مجھے ایک دن بڑے مزے کا سین ہوا. ہم دبئی میں ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے لابی میں, میں مسز اور عائشہ. تو عائشہ گھوم رہی تھی, اس طرح بچے لابی میں دوڑتے ہیں, تو ادھر سے ایک خاتون آگے فوراً نا اچھا سائڈ سے آئی اور کہتی کہ میں عائشہ کو دیکھ کے میں نے پہچانا اچھا کہ حافظ صاحب ادھر ہوں گے. تو اس دن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یار عائشہ کی وجہ سے اس نے کہا عائشہ کو میں آپ کے ساتھ دیکھتی ہوں. تو میں نے عائشہ کو دیکھا, میں نے کہا سب یہی ہوں گے. تو یہ ایک مجھے مطلب اگر آپ اچھا مومنٹ پوچھے تو مجھے فیملی کو بھی لوگ جو ہے ریکگنائز کرتے ہیں.